بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم. کل میں محمود احمد نیاز جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا رہا تھا. کسی دوران اطلاع آئی، مغرب کے بعد یہ اطلاع آئی کہ مشاعروں کے عظیم شاعر راحت اندوری صاحب کا دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا. جو آپ کا تعلق جو ہے وہ اندور سے تھا، لیکن بریلی میں جو ہے وہ بریلی میں بھی زیادہ دن رہے جو ہے، اور وسیم بریلوی کو اپنا استاد مانتے تھے. تو وسیم بریلوی صاحب کا کہنا ہے کہ اپنے گھروں پر اتنا نہیں رہے جتنا ہم ساتھ رہے. وسیم بریلوی صاحب کا ہے کہ راحت اندوری صاحب نے گھروں میں اتنا نہیں رہے جتنا ہم ساتھ رہے جو ہے. اب یہ دیکھیے جو ہے وسیم بریلوی صاحب کا یہ جو ہے روزنامہ ہندوستان سے ہے کہ ایک ہی ندی کے یہ دو کنارے دوستانہ زندگی سے موت سے یاری رکھو. ان چند شعروں سے زندگی کے فلسفے کو بیاں کرنے والے ہر دل عزیز شاعر راحت اندوری دنیا کو الوداع کہہ گئے. ان کا جانا شاعری کے ایک عہد کا خاتمہ ہوا. دیش ودیش میں مشاعروں کے منچ سے شان کا یوں چلے جانا ان کے ہر ایک چاہنے والوں کی آنکھوں کو نم کر گیا. اپنی موت پر انہوں نے کبھی لکھا تھا، جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، جنازے پر میرے لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے. اس طرح سے اپنے دوست کو یاد کر رہے وسیم بریلوی صاحب راحت اندوری صاحب سے بہت قریب تھے، اور راحت صاحب وسیم بریلوی صاحب کو جو ہے اپنا جو ہے وہ استاد مانتے تھے. جو ہے راحت اندوری صاحب کا اس وقت چلے جانا جو ہے وہ ادب کی دنیا میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے. راحت اندوری صاحب جب تحت سے پڑھتے تھے اور خوب پڑھتے تھے تحت سے جو ہے، آپ ایک شعر کو پڑھنے میں کم سے کم ایک منٹ آدھا منٹ لیتے تھے اور لوگوں کو احساس کرا دیتے تھے کہ کس طرح کی شاعری آپ کی ہے. جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وسیم بریلوی فرماتے ہیں کہ ان کا راحت اندوری صاحب کا نام راحت قریشی تھا، لیکن شعر و شاعری سے شہرت ملنے کے بعد وہ راحت اندوری بن گئے. اندور کے اندر کمار کالج میں ادھیاپن کے دوران ہی انہوں نے مشاعرہ کرنا شروع کر دیا تھا. راحت کیول 19 سال کے تھے جب انہوں نے اپنے کالج کے دنوں میں اپنی پہلی شاعری سنائی تھی. جو دل کو چھو لینے والی شاعری کے وجہ سے ان کو دیش ودیش سے نیوتے ملنے لگے. بیتے 40-50 سالوں سے یہ مشاعرہ اور کبھی سمیلنوں میں اپنی شاعری پڑھ رہے تھے. مشاعرے کے لیے وہ امریکہ، برطانیہ، UAE، آسٹریلیا، کینیڈا، سنگاپور، ماریشس، کویت، قطر، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی گئے. اندوری صاحب اپنے ان دوروں کے کارن اپنے شہر اندور میں کم ہی رہ پاتے تھے. جو ہے تو یہ ان کا تعارف ہے. اندوری صاحب نے جو ہے پوسٹ گریجویشن کیا، اس کے بعد آپ نے PhD کی ڈگری بھی لی. جو ہے PhD کی ڈگری لی جو ہے، اور آپ کا اندوری صاحب کا ایک شعر
وہ مشہور شعر ہے کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ اس شعر کو میں تو پڑھ رہا ہوں، لیکن راحت صاحب جب پڑھتے تھے تو رک رک کر جو ہے اور اس انداز میں پڑھتے تھے کہ سمجھ لیے ایک شعر جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا جو ہے۔ اور راحت صاحب کے بارے میں جو ہے بہت سے جو اردو کے شاعر ہیں ان کے دوست رہے، ان کا بیان اس طرح سے ہے جو ہے، آپ سے بہت قریب شاعر منور رانا سے آپ کی بڑی دوستی تھی، اور منور رانا صاحب فرماتے ہیں کہ منور رانا صاحب واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ راحت تم اب بڑے شاعر ہو گئے ہو۔ اس پر راحت صاحب کا جواب تھا، ارے نہیں بھائی، نہیں، میں بڑا شاعر ہو جاتا اگر راستے میں تم نہ آتے، اگر راستے میں تم نہ آتے۔ منور ان باتوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری اور راحت کی دوستی پرانی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جلسے میں ہم دونوں نے گھنٹوں ایک دوسرے کا شعر پڑھے تھے، جسے میں نے راحت کے لیے شعر پڑھا کہ تیرے احسان کی اینٹیں لگی ہیں اس عمارت میں، تیرے احسان کی اینٹیں لگی ہیں اس عمارت میں، ہمارا گھر تیرے گھر سے اونچا نہیں ہوگا، ہمارا گھر تمہارے گھر سے اونچا نہیں ہوگا۔ بھرے من سے منور رانا نے کہا، راحت صاحب ہمارے دوست تھے، ہمارے راستے سے دور نکل گئے، ہمارے راستے سے دور نکل گئے جو ہے۔ میں ان سے ملنے اندور گیا تھا، وہ کافی بیمار تھے، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ راحت ہمارے بیچ میں نہیں ہے جو ہے۔ یہ ڈاکٹر ہری اوم پوار صاحب کا کہنا ہے کہ دونوں منچوں پر ملتا تھا، بھرپور ان کو جو دونوں منچوں پر جو ان کو شہرت ملتی تھی جو ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اکثر منچوں پر انہیں اردو موسی کے بیٹے کی طرح خطاب منچ پر کرتے تھے۔ ہندی اردو دونوں سگی بہنیں، جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں، تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈاکٹر ہری اوم پوار جو ہے وہ ہندی کے شاعر اور اردو کے شاعر جناب راحت اندوری، تو اب یہ چونکہ دونوں سگی بہنیں، تو اسی لیے جو ہے وہ ڈاکٹر ہری اوم پوار ان کو جو ہے اسٹیج پر جو ہے اردو موسی کے بیٹے کی طرح خطاب کر وہ اسٹیج پہ بلاتے تھے جو ہے۔ اپنی صاف گوئی اور حکومت یا سیاست پر طنز کرنے کے لیے پہچان رکھنے والے راحت بے حد خوش مزاج تھے جو ہے۔ پوار بتاتے ہیں کہ راحت ان سے عمر میں بڑے تھے، اسی لیے وہ ان کے پیر چھوا کرتے تھے، لیکن راحت صاحب اس کے لیے منع کرتے اور گلے سے لگا لیتے تھے۔ آپ نے جو ہے راحت اندوری صاحب کا جو ہے یہ جو ہے شعر جو ہے سماعت فرمائیں جو ہے راحت اندوری صاحب کا 19 سال کی عمر میں پہلی شاعری پڑھی تھی آپ نے جو ہے، اور ان کا راحت اندوری صاحب کا یہ شعر جو ہے کہ سماعت فرمائیں جو ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے
یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، جو آپ صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور یہ دیکھیے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، یہ یہاں پر جو ہے ہندوستان میں جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہندوستان کے کہاں کے NCR NCPR یہ سب ساری چیزیں جو ہے یہ چل رہی ہیں اس وقت ہندوستان میں، تو آپ نے کہا کہ جب ضرورت، آپ نے نہیں کہا بلکہ کسی دوسرے شاعر کہا ہے کہ جب ضرورت پڑی ملک کو یا دیش کو تو خون ہم نے دیا، جب ضرورت پڑی خون ہم نے دیا۔ اور اس طرح کا ایک شعر ہے کہ جب ضرورت پڑی، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، اور مسلمانوں میں جو ہے وہ سمجھیے کہ جو علماء تھے، علماء بہت سے پھانسی پہ لٹکائے گئے اور جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال لیے گئے جو ہے، تو بہت قربانی دی مسلمانوں نے بھی، اور گاندھی جی کے ساتھ رہے جو ہے مولانا محمد علی جوہر اور دوسرے لوگ جو ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے فرمایا ہے کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے نام کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ تو ان شعروں سے جو ہے آپ نے اپنی پہچان بنائی، اور اس عظیم شاعر نے جو ہے جب بھی اسٹیج پہ آتے تھے تو لگتا تھا کہ وہ کوئی بھی حکومت ہو، ہندوستان میں کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ کانگریس کی رہی ہو، چاہے BJP کی رہی، چاہے جو ہے BSP کی رہی ہو، چاہے ساپا کی رہی ہو، کوئی بھی حکومت ہو۔ اس وقت جو ہے BJP کی حکومت ہے، تو آپ نے ایک بار کہا کہ ایک بار اسٹیج سے فرمایا کہ جو ہے یہ چوروں کی سرکار ہے، چوروں کی سرکار ہے، اس لیے چوروں سے جو ہے مل کے رہو، ہو سکتا ہے کبھی یہ چور بھی جو ہے وہ حکومت میں آ جائیں جو ہے۔ اس پر جو ہے پولیس، یہ جب چھپی تو اخباروں میں، تو پولیس جو ہے وہاں آپ کے گھر پہنچ گئی ہے، رات اندوری صاحب کے گھر پہنچ گئی، تو پوچھا کہ آپ نے کیا لکھا کہ یہ حکومت چوروں کی ہے جو ہے۔ تو راحت صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کہاں کس ملک کے چور کی حکومت چوروں کی ہے، ہندوستان کی ہے کہا کہ پاکستان کی کہا کہ امریکہ کی کہا کہ انگلینڈ کا کہا کہ کہا جو ہے۔ تو پولیس جو ہے وہ کہنے لگی کہ ارے ہم سمجھ رہے ہیں آپ کس کو کہہ رہے ہیں۔ بہرحال وہ سب چلے گئے جو ہے، اور آپ نے اپنی بات تو بہرحال پوری کر لیا جو ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان کے ساتھ کے شاعر تھے جو ہے، اس میں منور رانا صاحب کا لہجہ بھی رات اندوری جیسا تھا، اور بھی نواز دیوبندی بھی ان کے بارے میں کل انہوں نے بہت کچھ فرمایا تھا جو ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ایک نے فرمایا ہے کہ وہ 1977 میں میرٹھ آئے تھے، تب سے ناتا جڑا تھا جو ہے، تب سے ناتا جڑا تھا۔ طنز و مزاح کے جانے مانے شاعر پاپولر میٹھی بتاتے ہیں کہ رات اندوری سے 45 سال پرانا ناتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر انجم جمالی نے ایمرجنسی کے بعد فیض عام انٹر کالج میں مشاعرے کا اہتمام کیا، جس میں
راحت اندوری صاحب 77 میں پہلی دفعہ میرٹھ آئے، اس کے بعد میرٹھ سے ان کا ناطہ جڑا، وہ لگاتار قائم رہا جو ہے۔ راحت صاحب کے بارے میں جو ہے وہ الوداع اندوری صاحب یہ راج ناتھ سنگھ رکشا منتری کا ہے، راہل گاندھی نے بھی، اور اروند کیجریوال سی ایم دلی نے، پھر جو ہے جاوید اختر صاحب جو خود بہت بڑے شاعر ہیں، اور گلزار صاحب گیتکار اور لیکھک، گیتکار اور جو گیتکار ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قسم کے الگ شاعر تھے، ان کے جانے سے اردو مشاعرے میں ایک خالی جگہ پیدا ہو گئی، ایک خلا پیدا ہو گیا۔ وہ اپنے قسم کے الگ شاعر تھے، ان کے جانے سے اردو مشاعروں میں ایک خلا پیدا ہو گئی ہے جسے کبھی پورا بھرا نہیں جا سکتا۔ وہ تو لٹیرا تھا مشاعروں کا۔ گلزار صاحب کا کہنا ہے کہ راحت اندوری جو ہے وہ تو لٹیرا تھا مشاعروں کا جو ہے۔ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جس بھی مشاعرے میں آپ کو دبئی میں اکثر ملایا جاتا تھا تو یہ مشاعرہ لوٹ لیتے تھے، ان کے سامنے کوئی جم نہیں پاتا تھا، اور یہ انہیں جو ہے وہ ایک بار نہیں بلکہ دوبارہ تیبارہ بلایا جاتا تھا۔ ایک پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر جانے لگتے، پھر ایک بار بلایا جاتا تھا پڑھنے کے لیے۔ راحت صاحب نے جو ہے کہ اس میں دو جو ہے غزلیں ہیں، تھوڑا سا یہ اس میں لکھا ہوا ہے ہندوستان میں کہ یہ ابھی کہیں چھپی نہیں تھیں یہ غزلیں جو ہے، تو یہ ہے کہ آسماں مجھ سے خفا ہے کہ زمیں رکھتا ہوں۔ یہ غزل ہے کہ آسماں مجھ سے خفا ہے کہ زمیں رکھتا ہوں، میں خود کی طرح انسان پہ یقین رکھتا ہوں۔ آسماں مجھ سے خفا ہے کہ زمیں رکھتا ہوں، میں ہی خود کی طرح انسان پہ یقین رکھتا ہوں۔ میرے سر پر بھی کبھی ہوتے تھے، میرے سر پر بھی کبھی چھت ہو یا چھت، یہ مشکل ہے کہ میرے سر پر بھی کبھی چھت ہو، یہ مشکل ہے کہ میں گھر کہیں بننا ہے بنیاد کہیں رکھتا ہوں، گھر کہیں بننا ہے بنیاد کہیں رکھتا ہوں۔ مجھ سے خوش ہیں میری دھندلائی ہوئی تصویریں، مجھ سے خوش ہیں میری دھندلائی ہوئی تصویریں، کم سے کم خواب تو آنکھوں میں ہنسی رکھتا ہوں۔ مجھ سے خوش ہیں میری دھندلائی ہوئی تصویریں، کم سے کم خواب تو آنکھوں میں ہنسی رکھتا ہوں۔ اور یہ شیخ سماعت فرمائیں، میری اس خوبی کو کیوں عیب کہا جاتا ہے، میری اس خوبی کو کیوں عیب کہا جاتا ہے، چیز جس خانے میں ہوتی ہے وہیں رکھتا ہوں۔ میری اس خوبی کو کیوں عیب کہا جاتا ہے، میری اس خوبی کو کیوں عیب کہا جاتا ہے، چیز جس خانے میں ہوتی ہے وہیں رکھتا ہوں۔ تیری دھرتی میرے پیروں سے سرکتی کیوں ہے۔ تیری دھرتی لفظ جو ہے ہندی ہے، زمیں سمجھ لیے۔ تیری دھرتی میرے پیروں سے سرکتی کیوں ہے، اے وطن میں تیری مٹی میں جبھی رکھتا ہوں، اے وطن میں تیری مٹی میں پہ جبھی رکھتا ہوں۔ جبھی میں نے سر جو ہوتا ہے یہ جو ماتھا ہوتا ہے، وہ کہا کہ میں تیری دھرتی میرے پیروں سے سرکتی کیوں ہے، اے وطن میں تیری مٹی میں جبھی رکھتا ہوں۔ اس تعلق ہے وضو سے بھی صبح سے بھی مجھے، ایک تعلق ہے وضو سے بھی و صبح سے بھی مجھے، میں کسی کام کو پردے میں نہیں رکھتا ہوں، میں کسی کام کو پردے میں نہیں رکھتا ہوں۔ آخری شعر ہے، اپنے رشتوں کی ابھی سانس نہیں اکھڑی ہے، اپنے رشتوں کی ابھی سانس نہیں اکھڑی ہے، میں ابھی تیری محبت پہ یقین رکھتا ہوں،
میں ابھی تیری محبت پہ یقین رکھتا ہوں، اپنے رشتوں کی ابھی سانس نہیں اکھڑی ہے، میں ابھی تیری محبت پہ یقین رکھتا ہوں۔ یہ غزل آپ نے سنی جو ہے، آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ دوسری غزل ہے جو ہے، وہ دنیا کے لیے آنکھوں کا پانی خرچ کرتا ہے، وہ دنیا کے لیے آنکھوں کا پانی خرچ کرتا ہے، نئی پونجی کماتا ہے، پرانی خرچ کرتا ہے۔ سماعت فرمائیں جو ہے، وہ دنیا کے لیے آنکھوں کا پانی خرچ کرتا ہے، وہ دنیا کے لیے آنکھوں کا پانی خرچ کرتا ہے، نئی پونجی کماتا ہے، نئی پونجی کماتا ہے، پرانی خرچ کرتا ہے۔ وہ بنجر کھیت ہے، وہ بنجر کھیت ہے، بولی لگائی جائے گی ان کی، وہ بنجر کھیت ہے، بولی لگائی جائے گی ان کی۔ چلو دیکھیں کہ بادل کتنا پانی خرچ کرتا ہے۔ وہ بنجر کھیت ہے، بولی لگائی جائے گی ان کی، چلو دیکھیں کہ بادل کتنا پانی خرچ کرتا ہے۔ اور تلاشی سے اگر ان کی جگہ سے کچھ نہ نکلے گا، تلاشی لیں اگر اس کی گرہ میں کچھ نہ نکلے گا، جیب میں جو ہے کچھ نہیں نکلے گا، یا گرہ کہیں بھی جو ہے، کہ تلاشی لیں اگر ان کی گرہ میں کچھ نہ نکلے گا، زبانی جمع کرتا ہے۔ یہ بہت اچھا شعر ہے، سماعت فرمائیں جو ہے، ضرور اس کی تعریف کریں گے آپ، کہ تلاشی لیں اگر اس کی گرہ میں کچھ نہ نکلے گا، زبانی جمع کرتا ہے، زبانی خرچ کرتا ہے، زبانی جمع کرتا ہے، زبانی خرچ کرتا ہے۔ میں خود کو دیکھ کر بھی میں خود کو بیچ کر بھی اس کے دن روشن نہ کر پایا، میں خود کو بیچ کر بھی اس کے دن روشن نہ کر پایا، جو میرے واسطے ہر شب سہانی خرچ کرتا ہے۔ یہ شعر سماعت فرمائیں کہ وہ خود کو بیچ کر بھی اس کے دن روشن نہ کر پایا، جو میرے واسطے ہر رات جو ہے، شب مانے رات، جو میرے واسطے ہر شب سہانی خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ شعر سماعت فرمائیں، کبھی گونگوں کی مجلس سے، کبھی بہروں کی محفل سے، کبھی گونگوں کی مجلس میں، کبھی بہروں کی محفل میں وہ حاتم طائی ہر شب ایک کہانی خرچ کرتا۔ حاتم طائی کے بارے میں مشہور ہے، حاتم طائی جو ہے، قصہ حاتم طائی کا فلم میں بنی اس میں جو ہے۔ اور کل میں سن رہا تھا جو ہے، وہ جو ہے پاکستان کے جو کون ہیں وہ، ان کا بیان آ رہا تھا جو ہے، کہ حاتم طائی جو ہے وہ اپنے دور کے صاحب خرچ اور تھے جو ہے، اور کوئی بھی آتا تھا اس کو وہ دینے میں کمی نہیں کرتے تھے، کبھی بھی کمی نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے بعد کی اولاد جو ہے، ابن حاتم طائی، ابن اس طرح سے اور لوگ ہوئے ہیں جو ہے، ان کے بارے میں تھا، وہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کبھی گونگوں کی مجلس میں، کبھی بہروں کی مجلس میں وہ حاتم طائی ہر شب ایک کہانی خرچ کرتا ہے۔ وہ حاتم طائی ہر شب ایک کہانی خرچ کرتا ہے۔ اسے کوئی خبر کر دے کہ سکے بھی گھس جاتے ہیں، اسے کوئی خبر کر دے کہ سکے گھس بھی جاتے ہیں، اسے کوئی خبر کر دے کہ سکے گھس بھی جاتے ہیں، وہ کتنا بے خبر ہو کر جوانی خرچ کرتا ہے، وہ کتنا جو ہے بے خبر ہو کر جوانی خرچ کرتا ہے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں، غزل کی اٹھ گئی ہے دھیرے دھیرے ساری دکانیں، غزل کی اٹھ گئی ہے دھیرے دھیرے ساری دکانیں، نہ اصغر کچھ کماتا ہے، نہ فانی خرچ کرتا ہے۔ دیکھیے یہ دو شاعروں کا بیان اس شعر میں ہے، اصغر گوڈوی اور فانی بدایونی کا جو ہے،
اصغر گونڈوی اور فانی بدائنی کا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اصغر گونڈوی اور فانی بدائنی کی شاعری کو بہت پسند کرتے رہے ہوں گے، تو اس طرح سے انہوں نے اپنا نام اس میں کچھ نہ دے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ غزل کی اٹھ رہی ہے. اب یہ غزل کے شاعر تھے فانی بدائنی اور اصغر گونڈوی جو ہے. تو یہ ہے کہ غزل کی اٹھ رہی ہے دھیرے دھیرے ساری دکانیں، نہ اصغر کچھ کماتا ہے نہ فانی خرچ کرتا ہے. اور یہ راحت اندوری صاحب ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے. جب بھی کوئی مشاعرہ ہوگا تو وہاں آپ کی کمی محسوس ہوگی، جو ہے ضرور کمی محسوس ہوگی. کل یوٹیوب پر اتنی سارے لوگوں کا راحت کے بارے میں آیا کہ سن دیکھ کر کے آنکھیں نم ہو گئیں کہ وہ جو مشاعروں کے شاعر تھے ہی، جو ہے آپ کا کوئی مجموعہ بھی ہوگا جو نہیں معلوم ہے. بہرحال وہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ساری دنیا میں جو ہے جہاں جہاں اردو کے مشاعرے ہوتے تھے وہ ضرور جاتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا. اور وہ اپنے انداز کے شاعر تھے اور اس انداز سے پڑھتے تھے کہ جیسے پورا کلیجہ دل سے نکال دیتے تھے، اور جو ہے وہ سامعین پر اپنا اثر چھوڑ جاتے تھے. میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. جو ہے کرونا کے پازیٹیو ہونے کے بعد انہیں ایک اسپتال میں داخل کیا گیا، جہاں دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا. بعد میں ان کی تدفین ہوئی. اور میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. بسم اللہ.